صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجددین و ملت، امام عشق و محبت، تاجدار اہل سنت، امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل عرب و عجم علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے پہ لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، پوری دنیا کا غلام غلام غوث اعظم یہ کہتا ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ حضرات، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا دریا کے پاس جاتا ہے، پیاسا سمندر کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ ہماری اور آپ کی خوشبختی ہے کہ آج پیاسا اپنے جگہ بیٹھا ہے، سمندر خود پیاس بجھانے چلا آیا ہے، دریا خود چل کر کے چلا آیا ہے، کنواں خود چل کر کے چلا آیا ہے، وہ سمندر کوئی اور نہیں ہے، اسی سمندر کا نام مجاہد ملت کے اعلیٰ حضرت تکبیر نعرہ رسالت۔ اسی سمندر کا نام حضور معین ملت ہے، اسی دریا کا نام حضور معین ملت ہے، اسی کنواں کا نام حضور معین ملت ہے۔ اب اگر سمندر چل کر ہمارے درمیان آ جائے، دریا چل کر ہمارے بیچ میں آ جائے، کنواں چل کر کے ہمارے بیچ میں آ جائے، اور ہم اس سے فیض نہ حاصل کر سکیں، ہم اس سے اپنے پیاس نہ بجھا سکیں، اس کے قطرات سے ہم اپنی پیاسوں کو نہ بجھا سکیں، تو آنے والے سمندر کا قصور ہے، کل کے یہاں بیٹھے پیاسوں کا قصور ہے۔ اے پرواہ کے سن لے مسلمانوں، یہ ہماری تمہاری قسمت ہے کہ ہم آ جائیں اور سمندر پیاس بجھانے ہمارے درمیان چلا آیا۔ آپ جو حضرات مرید ہو چکے ہیں، ابھی ناصر صاحب نے آپ کو کہا کہ جنہیں مرید ہونا ہے وہ کمرے میں چلے جائیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کام ہونے کے بعد زیادہ دیر تک کمرے میں مت ٹھہریے گا، اس لیے کہ وہ بزرگ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ آپ زیادہ دیر ٹھہرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ فیض آپ کو زیادہ ملے گا، لیکن ایک ایک لمحہ ان کا ذکر رسول میں گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ ذکر خدا میں گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ ذکر خدا و رسول میں گزرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا زیادہ دیر ٹھہرنا ان کے وظیفے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس لیے انہیں آپ کے بارے میں دعا کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو مرید ہو چکے ہیں، جو سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرت کی دستبوسی کرائیں، قدم بوسی کرائیں، ان کے چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھائیں، پھر سلام کر کے واپس ادب کے ساتھ محفل میں تشریف لے جاؤیں، اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا حشر میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں معین ملت سے محبت کیے ہو تو حشر میں ان کے ساتھ حشر ہوگا، دنیا میں غوث اعظم سے محبت کیے ہو تو حشر غوث اعظم کے ساتھ
ساتھ ہوگا. غریب نواز سے محبت کی ہو تو حشر غریب نواز کے ساتھ ہوگا. دادا تنویری سے محبت کی ہو تو بابا فرید الدین کے ساتھ حشر ہوگا. حضرت نظام الدین سے محبت کی ہو تو حضرت نظام الدین کے ساتھ حشر ہوگا. خواجہ معین الدین سے محبت کی ہو خواجہ معین الدین کے ساتھ حشر ہوگا. مخدوم کی چوجا سے محبت کی ہو تو مخدوم کی چوجا کے ساتھ حشر ہوگا. حسین اعظم سے محبت کیے ہو تو حسین اعظم کے ساتھ حشر ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار خواجہ غریب نواز فیضان غوث اعظم. اور سب سے بڑی قسمت کی بات تو یہ ہے کہ محفل ہے غوث اعظم کی. محفل ہے، مسکرا کر بولو. رات بوڑھی ہو چکی ہے لیکن آپ جوان ہو، اس لیے کہ غلام مصطفیٰ پر کبھی بڑھاپا آتا ہی نہیں. غلام مصطفیٰ کبھی بوڑھا ہوتا ہی نہیں. غلام مصطفیٰ کا جسم بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن دل کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا ہے. جسم بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن جذبات کبھی بوڑھے نہیں ہو سکتے ہیں. مسکرا کر بول دو سبحان اللہ. اور مسکرا کر بولو سبحان اللہ. تو جو جس سے محبت کیا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اور قسمت کی بات تو یہ ہے کہ آج بھروا کی اس زمین پر جشن غوث اعظم ہو رہا ہے. آپ جشن غوث اعظم میں بیٹھ کر اولاد فاروق اعظم کی زیارت. سبحان اللہ. ایک ولی کی پاکیزہ اور پوتر مہاوشال سبھا میں بیٹھ کر ایک صحابی کی اولاد کی زیارت فرما رہے ہیں. ایک صحابی کی اولاد زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. اولاد فاروق اعظم کے قدم پڑے ہیں. قسم خدا کی ان کے قدم جہاں جہاں پڑ جائیں وہاں اللہ کے خزانے سے برکتوں کا نزول ہو جائے. یہ اگر قبرستان سے گزر جائے تو مردوں کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جائے. اگر یہ کسی مکان میں اپنے قدم رکھ دے مکان سے آسے سے دور بھگ جائے. اگر کسی محلے میں یہ قدم رکھ جائے تو اس بستی پر رحمت اللہ کی بارشیں ہونے لگی. اے بھروا کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ آپ کی زمین پر آپ کے مکان پر اگر قدم پڑے ہیں تو کسی دنیا دار کے نہیں بلکہ قدم پڑے ہیں تو عاشق سید ابرار کے کسی دنیا عاشق سید ابرار کے قدم پڑے ہیں. اس لیے جتنا پیاس بجھانا ہے آج بجھا لو. میرے بعد ایک مجلل تقریر بھی ہوتی ہے. بس میں اپنی اصلاح کے لیے علماء کے درمیان آ گیا ہوں ورنہ میری کیا حیثیت ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں کے سامنے میں کچھ بیان کر سکوں. اپنی اصلاح کے لیے میں ممبر شریف سے کرسی خطابت پر آ گیا تاکہ جس ذمہ داری کے ساتھ آپ نے بلایا ہے آپ صبح یہ نہ کہہ سکیں کہ بلایا بہت پیار سے تھا لیکن بولا نہیں گیا ہے. بلایا بڑی محبت سے تھا لیکن بیان نہیں ہوا ہے. میں عرض کر رہا تھا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. آج لوگ دولت مندوں سے محبت کرتے ہیں. میں نے پوچھا بھائی آپ دولت مند سے محبت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا اس کے پاس نوٹوں کا خزانہ ہے. ضرورت پڑے گی تو میری مدد ہو جائے گی اس لیے میں دولت مندوں سے محبت کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی اس کے پاس نوٹوں کا خزانہ ضرور ہے. ضرورت پڑنے پر تمہاری مدد ہو جائے گی لیکن یہ بتاؤ کہ جب اس کے بینک سے نوٹ ختم ہو جائیں گے تب تمہاری محبت کہاں تک کام دے گی؟ تو اس نے کہا جب تک نوٹ ہے تبھی تک میرا سپورٹ ہے. جب نوٹ ختم ہو جائے گی تو محبت بھی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا صاحب ایسی محبت سے کیا فائدہ ہے جو اپنے فائدے کے لیے محبت کی جائے اپنے مفاد کے لیے محبت کی جائے. ایک دیوانہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا بھائی تیری دیوانگی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھ کو مقیم اعظم ہندوستان سے محبت ہو گئی ہے. میں نے کہا کہا مولانا شمس الاسلام صاحب سے محبت ہو گئی. میں نے کہا کس بنیاد پر محبت کیا ہے؟ اس نے کہا بہت خوبصورت ہے اس بنیاد پر میں نے دل دے دیا ہے. بہت کیا خوبصورت ہے اس بنیاد پر میں نے پیار کیا ہے. بہت فضیل ہے اس بنیاد پر میں ان پر نثار ہو گیا ہوں. بہت زیادہ خوبصورت ہے ان کی نقابت خوبصورت ہے. ایک ایک جملے ہمارے دلوں میں ان کی
رہے ہیں، اس لیے میں دل دے دیا ہوں۔ میں نے کہا جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، مائک سنبھالنے کے قابل نہ رہیں گے، تب تمہاری محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا جب تک ان کی نظامت و نقابت برقرار ہے تب تک میری محبت برقرار ہے۔ میں نے کہا سوارتھی انسان ہے تو مطلب پرست انسان ہے، اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ ان کو میں چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ یہ کام کیوں نہ رہیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اے میرے مولا، دنیا میں کوئی دولت مندوں سے محبت کرتا ہے، کوئی حسن والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا، ارے نادان سن، اگر کسی دولت مند سے پیسے کی بنیاد پر اپنا دل دینا ہے تو محمد رسول اللہ کو دے دینا، ان سے کوئی دنیا میں نہیں ہے، میرے آقا کو دے دینا، ان سے بڑا دولت مند کوئی دنیا میں نہیں ہے، مدینے والے امام کو دے دینا، ان سے بڑا کوئی دولت مند نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کو دے دینا، ان سے زیادہ امیر رب نے دھرتی پر کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا ہے، ان سے بڑا دولت مند کسی والے محمد چلا ہی نہیں ہے۔ اگر محبت کی بنیاد پر، اگر دولت کی بنیاد پر کسی کو دل دینا ہے تو دنیا دار کو مت دینا، بلکہ نبیوں کے سردار کو دے دے۔